اللہ تعالیٰ سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں کہتے ہیں فَارْتَقِبْ يَوْمَ يَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، پس انتظار کرو اس یوم کا آ جائے آسمان کھلم کھلے ہر طرف سے گیسوں کے ساتھ، یعنی جب نہ صرف تم پر ہر لحاظ سے حق واضح کر دیا بلکہ تم وہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا بھی دیکھ چکے، اس کے باوجود تم یلعبون ہی کر رہے ہو، یعنی وہی سب کرتے ہو، فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہو، فطرت میں تبدیلیاں، اللہ کی خلق میں تبدیلیاں، فضول کاموں میں وقت کا ضیاع، فطرت میں پنگے لینے سے جو تمہارے سامنے آیا اسی کے پیچھے ہو لیے، اور ترقی کے نام پر فساد کرتے جا رہے ہو، سنجیدگی کی بجائے کھیل کود اور فضول کاموں میں مصروف ہو، دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ پہچانا اور اسے پورا نہ کیا، اور یہی سب کرتے رہے اور کر رہے ہو جس سے تمہیں بار بار سختی سے روکا، بار بار سختی سے منع کیا، اللہ کی مخلوقات کا مس یوز کر رہے ہو، ان کا غلط استعمال کر رہے ہو جس سے تمہیں بار بار روکا، تو پھر یہ سب ہو کر رہے گا۔ کیا ہو کر رہے گا؟ قریب ہی بہت جلد ایک ایسی مدت آئے گی، ایک ایسا پیریڈ آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ آسمان یعنی وہ فضا جس میں تم سانس لیتے ہو، جس میں تم رہ رہے ہو، وہ ہر طرف سے ہر لحاظ سے گیسوں سے بھر جائے گی۔ اور ناظرین ایسا کیوں نہ ہو، کیا آپ یہ نہیں جان چکے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گیسوں سے خلق کیا؟ جب آپ یہ بات جان چکے اور پھر جب آپ آسمان و زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان میں پنگے لیں گے، آپ یہ بات جان چکے کہ ان میں پنگے لیے جائیں گے، ان میں ترقی کے نام پر چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، تو پھر کیا گیسیں خارج نہیں ہوں گی؟ کیوں نہیں؟ ضرور، بالکل ضرور خارج ہوں گی، کیونکہ جب یہ سب کچھ گیسوں سے خلق کیا تو جب ان کو کیمیا یا عمل سے گزارا جائے گا، ان میں پنگے لیے جائیں گے، جب کچھ خود سے خلق کیا جائے گا تو ظاہر ہے گیسیں تو خارج ہوں گی۔ ناظرین ذرا غور کریں، جس سواری پر آپ سوار ہوتے ہیں، آپ کے سفر کے ذرائع، کیا وہ طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج نہیں کر رہے؟ آپ کے گھر میں الیکٹرانکس یعنی بجلی کا تمام سامان طرح طرح کی نہ نظر آنے والی انتہائی خطرناک گیسیں خارج نہیں کر رہا؟ وہ آپ کا ٹی وی ہو یا کمپیوٹر، وہ آپ کی فریج ہو یا اے سی، یہاں تک کہ آپ کی جیب یا آپ کے ہاتھ میں موجود موبائل، ہر شے طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج کر رہی ہے۔ آپ جو کچھ بھی استعمال کرتے ہیں، وہ برتن ہوں یا کپڑے، وہ جوتے ہوں یا آپ کی طرح طرح کی رنگ برنگی خوراکیں، خواہ وہ مشروبات ہوں، کیا کبھی آپ نے غور کیا ان کی تخلیق میں؟ جن کارخانوں میں وہ تیار ہوتی ہیں ان سے کس قدر زہریلی گیسیں خارج ہوتی ہیں؟ ان کی تخلیق کے مراحل کیا ہے؟ ان کی تخلیق کے مراحل سے کس قدر زہریلی گیسیں خارج ہو رہی ہیں؟ آپ جتنی بھی مشینیں استعمال کرتے ہیں ان کی چمنیوں میں غور کریں، جن گاڑیوں پر آپ سفر کرتے ہیں، جن ٹرینوں پر آپ سفر کرتے ہیں، جن جہازوں پر آپ سفر کرتے ہیں، وہ سب کی سب اشیاء کیا خارج کر رہی ہیں؟ کیا وہ طرح طرح کی گیسیں خارج نہیں کر رہی؟ ناظرین حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے، اور کیا آج وہ یوم یعنی وہ مدت نہیں آ چکی جو ایسی مدت ہونا تھی جس دوران یہ آسمان یعنی یہ فضا ہر طرح سے ہر لحاظ سے گیسوں سے بھر جانا تھی؟ ناظرین حقیقت آپ کے سامنے ہے، آج پوری دنیا ان گیسوں سے بھر چکی۔ یہ پہلا آسمان جس میں آپ موجود ہیں، جس میں آپ سانس لیتے ہیں، یہ آپ کے اپنے ہی کرتوتوں سے خارج ہونے والی طرح طرح کی زہریلی گیسوں سے بھر چکا۔ کیا آپ کو یہ سب نظر نہیں آ رہا؟ کیا آپ اندھے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے قانون میں اموات ہیں؟ کیا آپ قبروں میں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے قانون میں محض چوپائے ہیں؟ ناظرین غور تو کریں، کیا یہ سب آج آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ جبکہ یہ اٹل حقیقت ہے، اس کے باوجود اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ایسوں کو اموات قرار دیتا ہے، ایسوں کو قبروں میں قرار دیتا ہے، ایسوں کو چوپائے یا پھر شر الدواب قرار دیتا ہے۔ یہ جو چلنے پھرنے والی رینگنے والی مخلوقات ہیں، ان میں سے جو سب سے شر ہیں وہ قرار دیتا ہے، یعنی جن کی وجہ سے زمین و آسمانوں میں سب کو نقصانات، تباہیاں لاحق ہوتی ہیں، جن سے فائدہ حاصل ہونے کی کوئی توقع ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ناظرین حقیقت کیا ہے؟ آپ غور کریں، آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا شمار اللہ کے قانون میں کن لوگوں میں ہے، کہاں پر ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ اللہ کے قانون میں حیا ہیں یا پھر آپ اللہ کے قانون میں اموات ہیں، قبر میں ہیں۔
تو ناظرین جان لے یہ حقیقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ اگر آپ اسے تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں تو نقصان آپ کا اپنا ہی ہوگا، کسی دوسرے کا نہیں۔ آج اگر آپ نہیں تسلیم کرتے اور اپنی سابقہ روش کو برقرار رکھتے ہیں تو جان لیں ان قریب آپ چیخ چیخ کر تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے، لیکن تب کوئی نفع نہ دے گا، تب آپ کا ماننا فرعون کے ماننے کی مثل ہوگا۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ دخان کی اگلی آیت میں کیا کہا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ دخان آیت نمبر 11، یغشی الناس ھذا عذاب علیم، جو انسانوں کو ڈھانپ لے گا یہ سزائے علیم ہے، عذاب علیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات واضح کر دی کہ جب وہ مدت آئے گی کہ آسمان کھلم کھلا ہر لحاظ سے ہر طرف سے گیسوں سے بھر جائے گا، یعنی یہ فضا جس میں آپ موجود ہیں یہ گیسوں سے بھر جائے گی تو کیا ہوگا؟ یغشی الناس، انسانوں کو ڈھانپ لیں گی، یعنی جیسے رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے کہ ہر شے کو ڈھانپ لیتا ہے، بالکل ایسے ہی یہ گیسیں انسانوں کو ڈھانپ لیں گی۔ یہاں یہ بات ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے کہ اندھیرے کو انسانی آنکھ دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن انسانی آنکھ تمام کے تمام گیسوں کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ماں سوائے صرف چند دیکھ کے۔ اس لیے اس وقت جب وہ مدت آئے گی، وہ پیریڈ آئے گا، تو اس وقت یہ گیسیں ایسے ہی موجود ہوں گی جیسے اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن عام انسانی آنکھ سے نظر نہیں آئیں گی، یعنی اس طرح نظر نہیں آئیں گی، عام انسانی آنکھ سے نظر آنے میں اس طرح نہیں ہوں گی۔ البتہ اگر ایسا آلہ ہو جس سے ان گیسوں کو دیکھنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے تو اس آلے سے آسمان یعنی یہ فضا ایسے ہی نظر آئے گی جیسے کہ اندھیرا چھایا ہوا ہو، یعنی یہ گیسیں اس طرح چھائی ہوئی نظر آئیں گی جیسے اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل سموگ ظاہر ہوتی ہے جو بالکل دھند کی طرح نظر آتی ہے، لیکن وہ دھند نہیں بلکہ یہی گیسیں ہوتی ہیں جو انسانوں کے مفسد اعمال سے خارج ہوئیں، جو محض اس وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں کہ جب کوئی کیمیائی عمل ان میں وقوع پذیر ہوتا ہے، یعنی موسم کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے وہ آپس میں جب ان کا اختلاط ہوتا ہے تو ان کا کچھ وقت کے لیے ظہور ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب آپ یہ گیسیں اپنی گاڑی یا کسی آپ فیکٹری کی چمنی سے دیکھتے ہیں خارج ہو رہی ہیں، تو جب خارج ہو رہی ہیں تو اس وقت وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ انویزیبل یعنی کہ نظر آنا بند ہو جاتی ہیں، وہ نظر نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح یہ جسے آپ سموگ کہتے ہیں یہی گیسیں ہیں، اسی طرح اس فضا میں موجود ہیں لیکن نظر نہیں آ رہی۔ جب ان میں موسم کی وجہ سے کوئی کیمیائی ری ایکشن ہوتا ہے، کوئی عمل ہوتا ہے، تو اس عمل کے رد عمل میں یہ دوبارہ یہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کیوں ظاہر ہوتی ہیں جسے آپ سموگ کہتے ہیں آج کل؟ یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، یہ انسانوں کو یہ دکھانے کے لیے ہے کہ عقل کے اندھو دیکھو، آج یہ فضا ان گیسوں سے بھر چکی۔ یہ صرف اور صرف آپ کو دکھانے کے لیے اللہ نے قانون میں ایسا کر دیا کہ وقتاً فوقتاً یہ اس طرح ظاہر ہوتی رہیں، تاکہ آپ پر یہ چیز بالکل واضح کر دی جائے کہ یہ اس طرح سے آپ کو لپیٹ میں لے چکی ہوئی ہیں، انہوں نے اس طرح سے آپ کو ڈھانپ لیا ہوا ہے۔ تو ناظرین جب دنیا میں یہ حالت ہو جائے گی تب اس وقت اللہ انسانوں سے کلام کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے ھذا عذاب علیم، یہ عذاب علیم ہے۔ ناظرین یہاں یہ بات ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے کہ اللہ انسانوں کو عربی کے محض ان 3 الفاظ میں ایسا نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تو انسانوں سے کلام کرتا ہے، انسانوں سے گفتگو کرتا ہے جیسے اس کا قانون ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ انسان چونکہ بشر ہیں تو انہی میں سے کسی بشر کا انتخاب کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے یعنی اس بشر کے ذریعے سے اللہ انسانوں سے انہی کی زبان میں کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ تو جب دنیا میں یہ وقت آ گیا کہ یہ فضا ہر طرف سے کھلم کھلا گیسوں سے بھر چکی، جو کہ انسانوں کے اپنے ہی مفسد اعمال کی وجہ سے ہوا، اور وہ گیسیں انسانوں کے لیے عذاب علیم یعنی ان کے اپنے ہی مفسد اعمال کی سزا بن جائیں گی، تو اس وقت اللہ اپنے کسی عبد بشر یعنی اپنے کسی غلام بشر کے ذریعے انسانوں سے کھول کھول کر یہ کہہ رہا ہے، انسانوں سے کلام کر رہا ہے کہ یہ تمہارے اپنے ہی برے اعمال کی سزا ہے تمہارے لیے۔
اور ناظرین ایسا اس لیے کہ انسان اس وقت ان گیسوں کی وجہ سے لاحق ہونے والی بیماریوں، مصیبتوں، تکلیفوں اور طرح طرح کی تباہیوں کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہرا رہے ہوں گے کہ یہ سب تو اللہ کر رہا ہے، یہ بیماریاں تو اللہ لا رہا ہے، یہ مصیبتیں تو اللہ لا رہا ہے، ان کا ذمہ دار اللہ ہے۔ آج اگر بیماریاں بڑھ گئیں تو اللہ یہ بیماریاں لا رہا ہے، یعنی اپنے مفسد اعمال کے رد عمل کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہرا رہا ہوگا۔ لیکن اس وقت اللہ اپنے ایک غلام کے ذریعے، ایک بشر غلام کے ذریعے انسانوں سے یہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ سب اللہ نہیں کر رہا، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ پر بہتان عظیم مت باندھو، یہ سب تمہارے اپنے مفسد اعمال کے نتائج ہیں، یہ سب کا سب اسی فساد کا اظہار ہے جو تم نے آج تک اپنے ہاتھوں سے کیا۔ اس لیے اللہ پر الزام تراشی مت کرو، اپنے کیے ہوئے فساد کے اظہار کی ذمہ داری اللہ پر مت تھوپو۔ اللہ سبحان ہے، اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے فساد ہو، جس سے تباہی آئے۔ اللہ فرط نہیں کرتا، اللہ نے جو کچھ بھی خلق کیا سب کچھ کامل پرفیکٹ خلق کیا، وہ عیبدار خلق نہیں کرتا، وہ نقائص و خامیوں والا خلق نہیں کرتا، وہ سبحان ہے۔ آج جو خرابیاں تمہیں زمین و آسمانوں میں نظر آ رہی ہیں ان سب کا ذمہ دار تم انسان ہو، ان سب کے ذمہ دار تم بذات خود انسان ہو، یہ سب تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ کرتوت جنہیں تم آج تک ترقی کا نام دے رہے ہو، اس کے باوجود کہ تم پر سب کچھ ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کیا جا چکا۔ تو ناظرین غور